کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ 64ویں حدیث پاک پر ہمارا کلام چل رہا تھا، جس میں یہ بات بیان ہوئی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاصد کو ایک مکتوب دے کر عظیم البحرین کے پاس روانہ کیا، اور اس نے وہ مکتوب جو دعوت اسلام پر مشتمل تھا، اس زمانے کے جو فارس کا بادشاہ تھا کسرا، جس کا لقب خسرو تھا، اور اس کا نام بیان کیا گیا پرویز بن ہرمز بن نوشیروان۔ تو یہ اس کے پاس یہ مکتوب پہنچا تو اس نے اس مکتوب کو بدتمیزی کے ساتھ پھاڑ دیا تھا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے ضرر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے ہمارے مکتوب کو پھاڑا اسے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے۔ اور ایسے ہی ہوا، یہ غیبی خبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس پر جاری ہوئی، ویسے ہی معاملہ ہوا کہ اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر کے حکومت اختیار کی، اور پھر بھی وہ بھی حکومت کو نہ سنبھال سکا، اور پورا جو یہ فارس کا نظام تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس میں ہماری بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دعائے ضرر ضرور فرمائی ہے، اور آپ کا دعائے ضرر فرمانا آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی رحمت یقیناً سب پر، ہر مخلوق پر آپ کی رحمت ہے، اور آپ کی رحمت سے ہر مخلوق نے فائدہ حاصل کیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کسی کے لیے فیصلہ فرما دے، ارادہ الہی کار فرما ہو جائے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے خلاف تو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ایک شخص تباہ ہو رہا ہے، اصل میں اللہ کا ارادہ کار فرما ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے کسی نہ کسی چیز کو دنیا میں وسیلہ اور ذریعہ بنا دیتا ہے، اور یہاں وسیلہ اور ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے ضرر بن رہی ہے، تو پھر یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے منافی نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کام کر رہے ہیں، پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کار فرما ہے۔ اور اسی پر ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعائے ضرر سے، کہ انہیں تنگ نہ کریں، ان کا دل نہ دکھائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان سے بھی ہمارے لیے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطلب اللہ کا ارادہ ان کے ساتھ وابستہ ہو اور ہمارے لیے تباہی کے امکانات ہو جائیں۔ اس میں ہم سمجھانا چاہ رہے تھے کہ بعض اوقات مسجد کے جو امام حضرات ہوتے ہیں وہ علماء بھی ہوتے ہیں اور مفتیان کرام ہوتے ہیں، خطیب مفتیان کرام ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ مسجدوں میں بعض لوگوں کا ذرا زور ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، جیسے نمازی حضرات ہیں اور امام وغیرہ بیچارے وہ پردیسی ہیں، چاہے عالم ہیں، مفتی ہیں، تو وہ اور اس طرح بعض اوقات برادریاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، اور ان کے اندر ایک مسجد ہوتی ہے، اس وقت امام کی قوت کم ہوتی ہے، برادری کی قوت زیادہ ہوتی ہے، تو بعض ایسے عوام الناس کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے علماء کو، ایسے مفتیان کرام کو بالکل یوں سمجھتے ہیں جیسے ہمارے نوکر ہیں، اور ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ان کو ڈانٹ سکیں، جھڑک سکیں، لہجہ سخت کر کے ان سے گفتگو کر سکیں، ان کا محاسبہ کر سکیں، ان کی گرفت کر سکیں، ان سے حساب و کتاب لے سکیں، تو وہ جھڑک کے بات کرتے ہیں بعض اوقات، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے عزت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ بھی مجمع کثیر میں۔ یہ سخت حرام ہے، یاد رکھیں کہ اگر کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتیان کرام ہیں، اگر بالفرض آپ کو ان سے کوئی مسئلہ ہے بھی، تو ایک بند کمرے میں ان کو بٹھائیں اور انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر ان کی خدمت میں گزارش کریں، یہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیں کہ یہ دنیاوی زور انسان کے لیے بسا اوقات تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض مساجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں کہ جو کسی کا امام کا تقرر کرنے کے بعد، کسی خطیب کا تقرر کرنے کے بعد بالکل یہ سمجھتے ہیں جیسے ہمارے ذاتی نوکر ہو گئے، اب لوگوں کے چندے سے تنخواہیں دے رہے ہیں، لیکن آرڈر ایسا کیا جاتا ہے جیسے تو ہم اپنی جیب سے تمہیں تنخواہ دے رہے ہیں، اور پھر وہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کون ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں اور جید مفتیان کرام ہوتے ہیں، لیکن یہ اس قسم کی کمیٹی کے ارکان ان کے لیے ذلیل کر دینے والا اور بے عزت کر دینے والا کوئی موقع چھوڑتے نہیں۔
میں ہر کمیٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جو ائمہ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے مجھے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا نہیں ملا کہ جس نے ہمارے ساتھ اس طرح کوئی بدتمیزی کا سلوک کیا ہو، لیکن ہیں، بہرحال ایسے ہیں، اور اس کا میں انکار نہیں کروں گا کہ اس میں بسا اوقات ائمہ کی بھی تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ اس قسم کے کچھ معاملات کر بیٹھتے ہیں کہ جو نہیں کرنے چاہیے، اور جس کی وجہ سے اس طرح کے عام لوگوں کو سامنے آ کر کچھ کہنے کا موقع ملے، انہیں بھی محتاط ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے کہ اس طرح توہین آمیز سلوک اختیار کیا جائے، تو ان کی بھی دعائیں ضرر سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ علماء اور مفتیان کرام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ لیں قاصد ہیں، یہ نائب ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا نائب قرار دیا ہے، اپنا گویا کہ خلیفہ قرار دیا ہے۔ سرکار تشریف لے گئے ہیں، دنیا سے ظاہری پردہ فرما لیا ہے، اب قیامت تک تبلیغ دین کے جو اہم امور ہیں، اہم شعبہ ہے، وہ علماء اور مفتیان کرام کے ہاتھ میں ہے، اور وہ قیامت تک دین اسلام کی بقا، اس کی سلامتی اور اسے احسن طریقے سے اور بعین ہی سابقہ طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کے مکلف ہیں۔ لہذا ان نفوس قدسیہ کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی کو روا نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے سننے والوں میں کوئی ایسے صاحب بیٹھے ہوں جنہوں نے کسی عالم کے ساتھ، کسی مفتی صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، سخت لہجہ اختیار کیا ہو، ان کی دل آزاری کا سبب بنے ہوں، تو اس میں کوئی شرم و جھجک کی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس جا کر واقعی قلبی ندامت کے ساتھ دو معافی کے جملے کہہ دیے جائیں، اور ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بدتمیزی ہو گئی، آئندہ ہم خیال کریں گے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں اس قسم کے معاملات کا فوری طور پر کوئی منفی رزلٹ ہمیں بھگتنا پڑ جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم کر لیتے ہیں اور کچھ پرواہ بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسی چیزیں درگزر نہیں فرماتا جب تک کہ ہم توبہ نہ کر لیں، تو پھر اس کا وبال ہوتا ہے موت کے وقت، جب بری موت آتی ہے، سخت موت آتی ہے، تکلیف والی موت ہوتی ہے، پھر جب انسان قبر میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ عذاب ہوتا ہے، اور بڑی ندامت اور رسوائی اور ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ پھر میدان محشر میں جب یہی ائمہ جن کو آپ اپنا نوکر سمجھ کر ان کے ساتھ بدتمیزی کو جائز اور روا رکھے ہوئے تھے، ان کو جب اللہ تعالیٰ مقام عزت پر بٹھائے گا، وہاں یہ آپ کے کوئی نوکر تو نہیں ہوں گے کہ آپ انہیں گھور کر اور ان کے سامنے اکڑ کے چلیں، وہاں پر تو حالت سب کی خراب ہوگی۔ اس وقت یہ جو علماء اسلام ہیں ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہوگا، تو ان سے تو بنا کر رکھنی چاہیے، صحیح بات ہے، ان کی خدمت کریں، ان سے بنا کر رکھیں، کیونکہ میدان محشر میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت علماء اور شہداء کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی شہیدوں سے فرمائے گا تم جنت میں جاؤ، اور علماء سے فرمائے گا تم ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ تو سوچئے کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم بھی مجرمین کی فہرست میں کھڑے ہوں، ان کی صفوں میں کھڑے ہوں، اور اس وقت کسی عالم کے ساتھ کیا گیا اچھا سلوک ہمارے لیے نجات و بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کیونکہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے واقعات ذکر کرتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کی ایک لائن لگی ہوگی، اور سامنے سے ایک نیک مسلمان کا گزر ہوگا، تو ایک جہنمی آگے بڑھ کر اس سے کہے گا کہ مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ وہ جنتی کہے گا نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے، تو اس کو یاد دلائے گا کہ یاد کرو میں نے دنیا میں تمہیں ایک مرتبہ ایک گلاس پانی پلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس جنتی کو یاد آ جائے گا، وہ کہے گا ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا، اب تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو وہ جہنمی کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر میری سفارش کر دو۔ تو یہ نیک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب کریم اس نے دنیا میں ایک مرتبہ مجھے پانی پلایا تھا، تو آج اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب غور فرمائیں کہ ایک عام شخص جس کو ایک گلاس پانی پلایا گیا اور بس اتنا ہے کہ وہ جنتی ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، وہ شفاعت کر کے ایک کو بخشوا رہا ہے، تو سوچئے کہ علماء اور مفتیان کرام کا مقام کتنا اعلیٰ، کتنا بلند و بالا، یہ کتنوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور اس وقت اگر ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسی طریقے سے ہم بھی ان کی خدمت میں ریکویسٹ کریں کہ جی ہمیں بھی جنت میں لے جائیں، ہم نے آپ کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا تھا، یہ اچھا سلوک کیا تھا، تو انشاءاللہ عز و جل نجات کے اور ذرائع حاصل ہونا متوقع ہیں۔ اور جس طریقے سے دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک بزنس نہیں کرو، 3-4 بزنس کرو، ایک میں پروفٹ صحیح نہ ہو، دوسرے میں نقصان ہو تو تیسرے سے کوئی ذریعہ آمدنی تو ہو،
اسی طریقے سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے نجات و بخشش کے ذرائع کثرت سے پیدا کریں. دعا بھی ہے اس میں، نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ علماء اور مفتیان کرام کی خدمت کو اپنے اوپر لازم رکھیں. دیکھیں نعت خوانوں کی خدمت ضرور ہونی چاہیے، لوگ کرتے ہیں، نعت خوان بھی لوگوں کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار کر رہے ہیں، لیکن علماء کا مقام یقینی سی بات ہے کہ ایک نعت خوان سے بہت زیادہ ہے. تو ان کی بھی خدمت ہونی چاہیے، اور ان کے وقار کے ساتھ، ان کے عظمت کا اور وقار کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور اس قصد و ارادے سے کہ یہ میدان محشر میں بادشاہ لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ ملے گا، اور جس وقت ان کو سفارش کا اذن ملے گا کہ تم لوگوں کی سفارش کرو، تو ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو تو ویسے انسان کو کمتری سمجھنا چاہیے، تو یوں ہی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہم بھی پھنسے ہوں، کہیں جہنمیوں کی لائن میں لگے ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا گیا وہ یہ والا اچھا سلوک وہاں پر ہمارے کام آ جائے اور یہ ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں. اس لیے جتنے ذرائع اخروی نجات کے ہم اختیار کر سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے. 65ویں حدیث پر آتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکتوب لکھا، یا پھر کہتے ہیں کہ آپ نے ارادہ کیا تھا کہ مکتوب کو لکھوایا جائے، تو آپ کے لیے کہا گیا، آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جن روم والوں کو اور عجمی لوگوں کو یہ خطوط بھیج رہے ہیں، وہ لوگ صرف اسی مکتوب کو کھولتے ہیں، اسی مکتوب کو پڑھتے ہیں جس پر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ بھی کوئی مہر بنوائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چاندی کی ایک مہر بنوائی جس پر یہ نقش تھا. اس کا نقش یوں تھا محمد رسول اللہ. پہلے محمد تھا، پھر رسول، پھر نیچے اللہ لکھا ہوتا محمد الرسول اللہ. وہ آپ گویا کہ ایک بڑی سی مہر تھی، اور اس سے آپ یوں اس طرح مطلب تھوڑا اس کو سیاہی میں کر کے اور خطوط پہ آخر میں اس طرح مہر لگایا کرتے تھے. اسی لیے فقہاء اسلام نے بیان فرمایا کہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، لیکن سنت اس شخص کے لیے ہے کہ جو مہر لگائے گا، کیونکہ سرکار نے وہ انگوٹھی ویسے زیب و زینت کے لیے نہیں پہنی تھی، بلکہ وہ مہر لگانے کی غرض سے پہنی تھی. سنت اسی کے لیے ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس کا نقش تھا محمد رسول اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے دست مبارکہ میں اس چاندی کی سفیدی کو، یعنی میں آپ کے مجھے یاد آ رہا ہے، وہ اپنا بیان کرتے ہوئے حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ میں اس سفید رنگ کی چاندی کی انگوٹھی جو ہے بالکل ایسی میرے ذہن کے اندر ہے، میرے تصور میں، گویا کہ میں اس کو اپنے سامنے ابھی دیکھ رہا ہوں. پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کسی نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کس نے یہ کہا ہے کہ اس کا نقش محمد رسول اللہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بیان کیا تھا. تو دیکھیں اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکتوبات بھیجا کرتے تھے ان میں مہر بھی استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ مہر کی ڈیمانڈ کوئی عربوں کی نہیں تھی بلکہ ان عجمیوں کی تھی، غیر مسلمین کی تھی. اور ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے خطوط کے آخر میں مہر لگایا کرتے تھے، اور یہ ان کی عادت راسخہ تھی. پھر ایک ذہن بن چکا تھا کہ جو مکتوب ان کے پاس آئے گا مہر شدہ ہوگا تو اس کو پڑھیں گے، ورنہ نہیں. اس سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ بات عرض کی گئی تو آپ نے بھی مہر بنوا لی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ کفار کا ہر طریقہ برا نہیں ہوتا، اگر کوئی اچھا طریقہ ہے تو آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں. اس میں تفصیل تھوڑی سی یہ ہے کہ بعض افعال و اعمال، بعض امور، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی غیر مسلم قوم کا مذہبی شعار ہوتی ہیں، جیسے کرسچنز کا سلیب ہے، اسی طرح جو مطلب بت کی پوجا کرتے ہیں ان کے مختلف نشانات ہیں، مختلف علامات ہیں. تو کسی بھی قوم کی مذہبی علامت کو مسلمان اختیار نہیں کر سکتا ہے. اگر جان بوجھ کے اختیار کرے گا دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. فقہاء نے اس کو کفر لکھا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی مسلمان اپنے گلے میں سلیب ڈال لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو کسی بھی قوم کا مذہبی شعار تو بالکل اختیار نہیں کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے قومی شعار. قومی شعار یا قومی علامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر قوم کے ساتھ اس قدر خاص ہو یا اس طرح خاص ہو
کہ جب آپ لاکھوں کے مجمع میں بھی ایک شخص کو اس قومی شعار کے ساتھ دیکھیں تو آپ کا ذہن فوراً اس قوم کی طرف چلا جائے، تو یہ اس قوم کا قومی شعار کہلائے گا۔ مثال کے طور پر جب یہ انگریز ہندوستان پاکستان میں یہ بر صغیر پاک و ہند میں آئے تو اس وقت یہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، اور ان کے جو عام لوگ تھے وہ نیکر پہنتے تھے اور ایک اوپر خاکی سی وردی ہوتی تھی اور گن ہاتھ میں لے کے جی جا رہے ہیں۔ تو یہ پینٹ شرٹ پہننا چونکہ اس دور میں تو مسلمانوں کا یا جو مطلب ہندوستان پاکستان کے جو بھی لوگ تھے ان کا یہ ذہن ہی نہیں تھا کہ ہمیں پینٹ شرٹ پہننی ہے، لہٰذا اگر دور سے ایک شخص پینٹ شرٹ میں آتا نظر آتا تو سب فوراً دور سے بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ کافر آ رہا ہے، انگریز آ رہا ہے۔ تو یہ تھا اس زمانے میں اس قوم کا قومی شعار کہ دور سے دیکھ کر بھی لوگ فوراً کہتے تھے کہ غیر مسلم آ رہا ہے۔ تو اگر کوئی ابھی بھی ایسی کوئی کسی قوم کی قومی علامت ہے، چاہے اس کا تعلق مذہب سے نہ ہو، کہ اس کو دیکھیں تو فوراً اس کی طرف ذہن چلا جائے، تو پھر اس کو بھی اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے منع ہوتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی قوم کا قومی شعار تو ہو لیکن مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہو، بہت زیادہ عام رائج ہو چکا ہو، اور اس طرح رائج ہو چکا ہو کہ اب اگر کوئی شخص اس کو اختیار کر کے سامنے سے آ رہا ہے تو ہمارا ذہن اس غیر قوم کی طرف نہ جائے۔ دیکھیں، غیر قوم کے قومی شعار کو اپنانے کے منع کرنے کی علت ہی یہ تھی کہ اگر آپ اس کو اختیار کریں گے اور دور سے آ رہے ہوں گے تو مسلمان ہونے کے باوجود ایک شخص آپ کو دیکھ کر آپ کے بارے میں کافر ہونے کی بدگمانی کرے گا۔ جیسے اس زمانے میں بر صغیر پاک و ہند میں اگر کوئی مسلمان پینٹ شرٹ پہن کے دور سے آتا تو کیا کہا جاتا؟ دور سے دیکھنے والا کہتا کہ وہ کوئی کافر آ رہا ہے۔ اب وہ سامنے آئے گا تو مسلمان، تو ایک مسلمان نے اپنے آپ کو گویا کہ ایک بدگمانی پر پیش کر دیا اور کفر کی صورت اختیار کر لی کہ دور سے دیکھ کے لوگ اشارے کر رہے ہیں جی کافر آ رہا ہے۔ تو چونکہ جب تک یہ علت باقی ہوگی کسی قوم کا قومی شعار اختیار نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز پہلے کسی قوم کا قومی شعار تھی لیکن پھر مسلمانوں میں بہت زیادہ رائج ہو گئی، بہت زیادہ عام ہو گئی، تو لازم سی بات ہے کہ اب اگر وہ شخص کوئی پہن کر یا کوئی بھی ایسی چیز اختیار کر کے آ رہا ہے تو چونکہ مسلمانوں میں رائج ہے اب ذہن غیر قوم کی طرف نہیں جائے گا اور ایک مسلمان کے بارے میں کافر ہونے کی بدگمانی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اسی پینٹ شرٹ کو لے لیجئے کہ اب مسلمانوں میں یہ اتنا زیادہ رائج ہو چکا ہے، دو زمانے ذہن میں لائیں، ایک برصغیر پاک و ہند کا کہ جب ہندوستان پاکستان میں کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہی نہیں تھا، انگریز فرسٹ ٹائم پینٹ شرٹ لے کر آئے، اس وقت کا ماحول دیکھیں اور ایک آج کا ماحول دیکھیں۔ معلوم ہوا کہ اگر یہ کسی زمانے میں پینٹ شرٹ وغیرہ یہ کسی زمانے میں کسی قوم کا قومی شعار تھا لیکن اب ان کی قومی علامت نہ رہا، اس لیے کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ رائج ہو گیا، لہٰذا اب مسلمان نے اگر اس کو اختیار کیا ہے تو اس وجہ سے اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ غیر قوم کا قومی شعار ہے، وہ ختم ہو گیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی پینٹ کا انداز ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کوئی شرع قباحت محسوس کریں کہ ستر ظاہر ہو رہا ہے، یا بہت زیادہ ٹائٹ پینٹ ہے کہ وہ ستر کو ظاہر کر رہی ہو، تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اسے اس جہت سے منع نہیں کر سکتے کہ جی یہ غیر قوم کا قومی شعار ہے، کیونکہ اب یہ مسلمانوں میں بہت زیادہ رائج اور عام ہو چکا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رکھنا، اور کافی اس میں اور بھی تفصیل ہے اور بہت ضروری تفصیل ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے۔ نیکسٹ پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔